الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے اور آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے مابین یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تشریف لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہم انسانوں کو تمام مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے افضل بنایا، اور ہمارے اندر اطاعت تو بندگی اور غیر اطاعت، نیک بختی، بد بختی، حسن اخلاق، کسی پر ظلم و ستم، کہنے کا مطلب کہ دونوں طرح کی صفات کو ہمارے اندر رکھ دیا۔ اب ہم جو چاہیں کریں اس کی جزا ہمیں رب تبارک و تعالیٰ یوم القیامہ ضرور دے گا۔ اب ہم جو چاہیں کریں، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم اطاعت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، حسنات کے ذریعے سیئات سے بچ کر اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزاریں تو خالق و مخلوق کے نزدیک ہم باعزت بن سکتے ہیں اور اپنا فخر، اپنے وقار کو بلند کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہمارا سب سے بڑا مقصد، اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان برائیوں سے بچ کر نیک اعمال میں سبقت کرے اور بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ لے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب اس کا مقصد کیا؟ قرآن پاک نے اس کے بعد میں اس کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ برائیوں سے بچ کر نیکیوں میں انسان سبقت کرے، جہاں تک ہو سکے برائیوں سے پرہیز کرے، اور برائیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ رکھنا ہے۔ ایک صحابی رسول، سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابی رسول پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے اللہ رب تعالیٰ مجھے فائدہ دے۔ پیارے آقا کریم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ آپ نے فرمایا کہ تو روزہ رکھ، روزے سے بہتر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے۔ سب سے بہتر عمل ہے جس کے ذریعے انسان برائی سے بچ جائے گا، وہ روزہ ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے مابین تشریف لا چکا ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس کی فضیلت کہ کیا کہنے، قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر اس کی فضیلت آئی ہے، اور یہی ایسا پہلا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو اتارا گیا۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، بندوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان اگر صبر کرے تو صبر کی جزا کیا ہے؟ صبر کی جزا جنت ہے۔ تو گویا کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو جنت کا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو سب سے آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس کی فضیلت کی بات آئے تو ایک حدیث پاک میں آیا ہے
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یار جب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تب تو ہونا چاہیے تمام لوگ روزہ رکھیں، پھر لوگ روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا نفس بھی برائی کی جانب لے جانے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے کہ پوری سال گناہ کرتے کرتے ہمارا نفس ایسا ہو جاتا ہے کہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ گناہ کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ نیکیوں کی جانب، نیکی کرنے کی جانب اس کو بالکل رغبت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک ایسے نفس کے بارے میں فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جس پر رحم فرمائے تو وہ اس برائی سے بچ جایا کرتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، جب شعبان کا مہینہ آتا تو میرے آقا کریم ایک ایک دن شروع کرتے تھے، ایک ایک دن گنا کرتے تھے، تاریخ گنا کرتے تھے، اور اس کے بعد اتنی شدت کے ساتھ رمضان المبارک کے انتظار کرتے تھے، اتنی شدت کے ساتھ کسی اور مہینے کے انتظار نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ انسان کی نجات کا مہینہ ہے، انسان کی نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر مجھے بندوں کی گناہوں کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو میں ان کے مابین رمضان المبارک کا مہینہ ہرگز نہ رکھتا۔ یقیناً اگر ہم عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، اچھی طرح سے روزے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے لو لگائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں، ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی بخش دیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ، بالکل پختہ عقیدے کے ساتھ اللہ رب العزت سے لو لگا کر اس ماہ مبارک میں روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ، اس کے ماقبل کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ روزہ ہمارے اور اللہ کے مابین ایک راز ہے، کوئی بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہم چاہیں تو غسل خانے کے اندر جا کر کے پانی پی لیں، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ہم جب وضو کرتے ہیں تو پانی اپنے منہ کے اندر لے جانے کے باوجود بھی اس سے باہر نکال دیتے ہیں، کلی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں تو بندہ نہیں دیکھ رہا، چاہتے تو کچھ پانی اندر لے جاتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ ہمارے اور رب کے مابین کا ماجرا ہے، ہمارے رب کے مابین کا معاملہ ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں، ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا کچھ بھی عمل ہو اس کی جزا اس کے لیے ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، جب بندہ روزہ رکھا کرتا ہے تب اسے دو انعامات ملتے ہیں، دو نوازشات ملا کرتی ہیں۔ وہ کس طور پر؟ کہ ایک تو وقت افطاری، کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تب مختلف قسم کی من جانب اللہ بندے کو نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اگرچہ لوگ اچھے گھر سے ہوں لیکن پھر بھی اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی جو چیزیں ہمارے لیے رمضانوں میں میسر ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت کیا؟ ہم سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ ہم اس برکت سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور ایسا دیدار کریں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کتنے ہی چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، روشن و دھڑاک ہوں گے، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تو یقیناً اس کی برکت بہت ہی عظیم اور افضل مہینہ ہے، ہم اچھی طرح سے اسے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل ہونے والی متعدد چیزوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی شب ہے، ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت ہم نہیں، آپ نہیں، بلکہ خود قرآن فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि यकीनन हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया, माह मुबारक के शब क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है उसकी फजीलत, तुम क्या जानो। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र की फजीलत ये है, किसकी फजीलत ये है, शब क़द्र की फजीलत ये है कि हज़ार तरह अल्लाह पर, यह है इसकी फजीलत। यह शब में कब मिलती है, इसी माह मुबारक में, इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें ये शब मिलती है। तो यकीनन, और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह तबारक ताला इसमें बंदे की रोज़ी को बढ़ा दिया करता है। और ये ऐसा महीना है कि इंसान छोटे छोटे अमल पर बड़ी बड़ी नेकियां हासिल करता है। इंसान के अमाल को 10 गुना, सैकड़ों गुना, कई गुना बढ़ा दिया करता है। अल्लाह पाक हदीस शरीफ में आया है कि रमज़ानुल मुबारक में नफल इबादत करने का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, फ़र्ज़ इबादत करने का सवाब 70 दर्जे ज़्यादा है। तो हम इस मुबारक महीने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मिसाल के तौर पर कोई कुरान पाक पढ़े, लफ्ज़ अलहम्दो पढ़े, सिर्फ अलहम्दो, अलिफ लाम हा मीम दाल, रमज़ान मुबारक के अलावा में अगर हम इसे पढ़ते थे, हमें तो एक हर्फ पर 10 नेकियां मिला करती थी। एक हर्फ पर हमें 10 नेकियां मिला करती थी। अलिफ पर 10, लाम पर 10, हे पर 10, मीम पर 10, दाल पर 10। लेकिन अब रमज़ान मुबारक में अगर हम कुरान की तिलावत करें तो अल्लाह तबारक ताला हमें अलिफ पर 70 नेकियां दे रहा है, लाम पर 70 नेकियां दे रहा है। कुरान पाक के एक हर्फ पर, हर मामले में अल्लाह तबारक ताला 70 नेकियां अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये रमज़ान मुबारक की बरकत, उसी का फैज़ है इंसान। बल्कि हदीस शरीफ में यहाँ तक आया है, कोई अगर कि ये बख्शिश व मगफिरत का महीना है, कोई अगर किसी की रोज़े की इफ्तारी करा दे तो अल्लाह ताला उसे रोज़े का सवाब अता फरमाता है, उसके भी गुनाहों को बख्श दिया करता है। अगरचे इफ्तारी वो खजूर के ज़रिए ही या एक घूंट पानी के ज़रिए से इफ्तारी करा दे अल्लाह पर। और अगर कोई किसी को शिकम से रोके खाना खिला दे, पेट भर उसे खाना खिला दे, तो मेरे आका करीम फरमाते हैं उसे हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाया जाएगा कि जब तक वो जन्नत में ना पहुंच जाएगा तब तक उसे कुछ भी प्यास नहीं लगेगी। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्बा बेदारी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करें। और एक हदीस शरीफ में तो यहाँ भी आया है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के माबैन जलवा फरमा है। आप एक खिताब फरमाने के लिए मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, आपने पहले ज़ीने पर कदम रखा, फरमाया आमीन। उसके बाद दूसरे ज़ीने पर कदम रखा, फरमाया आमीन। उसके बाद तीसरे ज़ीने पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। उसके बाद लोगों को खुतबा दिया। खुतबा इरशाद फरमाने के बाद जब आप वापस तशरीफ़ लाए नीचे, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपको एक ऐसा अमल करते देखा है जो इससे पहले हमने आपको कभी नहीं देखा। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, हाँ, जब मैं पहले ज़ीने पर चढ़ा तो मेरे सामने हज़रत जिब्रील आए और उन्होंने कहा, हलाकत हो उसके लिए कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और उसकी बख्शिश ना हो पाए। तो मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मैंने दूसरे ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा, हलाकत हो, बर्बादी हो उसके लिए जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आप पर दुरूद पाक ना पढ़े। आका फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। उसके बाद फरमाते हैं कि जब मैं तीसरे ज़ीने पर चढ़ा तो जिब्रील आए, उन्होंने कहा कि हलाकत हो उसके लिए जो वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो पाए, उसके लिए भी हलाकत हो। अब हमारा इससे अंदाज़ा लगाएं, गौर फरमाएं कि जिब्रील अमी दुआ कर रहे हैं, मेरे आका करीम आमीन फरमा रहे हैं, तो ये दुआ क्यों ना कबूल हो। अब यकीनन जो इंसान रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों से अपनी तौबा न कर पाए, रमज़ानुल मुबारक में अपने रब को राज़ी ना कर पाए, तो यकीनन उसके लिए हलाकत है, उसके लिए तबाही है, उसके लिए बर्बादी है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हम जिस तरह से चाहें नेकी को हासिल कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। उसके फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के ज़रिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मुक़द्दस की तिलावत के ज़रिए, और ये कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ है तो इसकी बरकत ये है, इस महीने में अगर पढ़ो तो इसमें दुगना बल्कि कई गुना ज़्यादा सवाब मिला करता है। इंसान नेकी देने का कायदा को लिया है कि अगर कोई नेकी करे तो एक नेकी का सिला, एक नेक अमल का सिला 10 नेकियां बल्कि 10 से 700 तक अल्लाह तबारक ताला दिया करता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई नेकी करे, रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई रोज़ा रखता है तो अल्लाह फरमाता है अब इसकी तादाद को छोड़ दो, बल्कि इसकी जज़ा मैं खुद हूँ।
میں خود ہوں اس کی جزا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ جس کی جزا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ خود جس کے حصے میں آئے تو یقیناً وہ شخص بہت برکت والا ہے، بڑے فیض والا ہے، بہت ہی قسمت والا ہے وہ شخص۔ تو یقیناً اس مبارک مہینے میں ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی سی بات پر اپنے آپ میں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ آج ہمیں فلاں کام ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، آج ہمیں فلاں جگہ جانا ہے تو اس لیے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھو میرے بھائیو، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کسی غزوے میں صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے، شدت کی گرمی تھی، غربت کا بھی عالم تھا، کوئی مالدار صحابہ کرام نہیں تھے، غربت کا یہ عالم تھا، شدت کی گرمی تھی، دھوپ بہت تیز تھی، سورج بالکل اپنی پوری تابناکی پر تھا، ان کے ہاتھوں پر اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سر پر کچھ رکھ لیتے، تو صحابہ کرام ہاتھوں کے ذریعے دھوپ سے اپنی حفاظت فرما رہے تھے، ہاتھوں کے ذریعے دھوپ سے بچ رہے تھے، لیکن روزے کا عالم تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ باروزہ تھے، حالانکہ سفر میں تو بندے کو اختیار ہوا کرتا ہے، اور وہ تو ایسا سفر تھا جہاد کے لیے جا رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی روزے سے ہیں۔ یقیناً میرے آقا کریم ان سے منع فرماتے تھے کہ ہم پر روزہ فرض نہیں، جہاد میں جا رہے ہو، روزہ فرض نہیں، لیکن اس کے باوجود کیا تھا روزے میں، کیا ان سی بات ہے روزے میں کہ صحابہ کرام اس کے باوجود اتنی شدت کو برداشت کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ سال ہر سال روزہ رکھا کرتے تھے، رات بھر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، کتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکات، فیوز و برکات سے ہم حصہ حاصل کریں اور اس کی برکات کو ہم حاصل کریں۔ یقیناً اس کو 3 اشروں میں بانٹا گیا ہے، رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا اشرہ جہنم سے نجات کا ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کو بھی پائیں اور دوسرے اشرے میں اللہ سے مغفرت بھی زیادہ سے زیادہ کریں، اور جب تیسرا اشرہ آئے تو ہم کسی بھی طرح سے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرائیں، اور اپنے آپ کو تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تب ہم رمضان میں کامیاب ہیں، تب ہمارے لیے رمضان ایسا مہینہ ہے، تب ہمارے لیے رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں، جیسے 11 مہینے گزر رہے ہیں بلکہ ویسے یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینہ تو یہ ہے کہ 11 مہینے جنت کو اس مبارک مہینے کے لیے سجایا جاتا ہے، 11 مہینے تک اس جنت کو سجایا جاتا ہے، کیا کہ رمضان المبارک کی تیاری کی جاتی ہے، 11 مہینے تک سجایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم اور آپ کو اس سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فیض خاص حاصل کریں، نوافل پڑھیں اور ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہیں، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی پریشانی کی وجہ سے ہم ہرگز روزہ نہ چھوڑیں۔ جب تک ہمارے پاس عذر شرعی نہ ہو، جب تک عذر شرعی موجود نہ ہو، تب تک ہم تھوڑی سی مجبوری کی خاطر ہم ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، ہرگز روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بلکہ ہم کوشش کریں کہ خود بھی روزہ رکھیں اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کریں اور لوگوں کو حکم دیں، اگر کوئی مجبور ہے تو اس کے کام میں تھوڑا سا حصہ بٹوائیں اور اسے روزے کی ترغیب دیں۔ اگر کسی کے ماتحت کچھ نوکر ہیں، کام کرنے والے افراد ہیں، تو اسے چاہیے اس مبارک مہینے میں ان کے کام کو ہلکا کر دے، انہیں روزہ رکھنے کا موقع دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا تو اس کی ہو سکتا ہے اسی بہانے مغفرت فرما دے۔ ہم خود بھی روزہ رکھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔